کروڑوں کی تعداد میں اس وائرس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہے۔ دنیا انتظار کر رہی ہے کہ اس کی ویکسین نکل آئے گی۔ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ ہم جلد ہی ویکسین ڈھونڈ لیں گے۔ بہت سارے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ 6 سے 12 مہینوں میں ویکسین آ جائے گی۔ آلریڈی بہت سے وائرسز کی ویکسین پر عرصے سے کام ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ زیرو ہے۔ مثال کے طور پہ کامن کولڈ ہے، ابھی تک اس کی ویکسین نہیں بن سکی۔ کامن کولڈ ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے سارس یا مرز، ان کی بھی ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بن سکی۔ سارس بھی ایک وائرس تھا جو کہ چائنا سے شروع ہوا تھا اور پھر کچھ ممالک تک پہنچا، لیکن اس کے معاملے میں ہم خوش قسمت نکلے۔ حالانکہ 700 افراد اپنی جان سے گئے، لیکن جلد ہی اس کا پتہ چل گیا اور اس کو اسی جگہ پہ بند کر دیا گیا اور اس پہ قابو پا لیا گیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کئی دفعہ ایسی ویکسین بن جاتی ہے کہ جو وائرس کے اثرات کو ختم کرنے کی بجائے ان کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کاش یہ نہ بنتی تو اچھا تھا۔ جیسے کہ 2016 میں ڈینگی کے مرض کے لیے فلپین میں ایک ویکسین بنائی گئی تھی جس کو ڈنویکسیا کا نام دیا گیا تھا۔ اس کو 800,000 اسکولز کے بچوں کو دیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ اس ویکسین کی وجہ سے 600 بچے مر گئے، کیونکہ ویکسین وائرس کے انفیکشن کو زیادہ برا بنا رہی تھی۔ جب آپ خبر سنتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہوگا کہ پوری دنیا ویکسین پر کام کر رہی ہوگی، لیکن HIV اینڈ رائنو وائرسز، ان پر بھی پوری دنیا کام کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کی ویکسین نہیں مل سکی۔ ابھی شروع ہے، اس وائرس کے بارے میں بہت کچھ ریسرچ ہونا باقی ہے۔ اگر ویکسین آ بھی گئی تو آپ سوچ کے رکھیں کہ جن ممالک کے پاس زیادہ وسائل ہوں گے وہ پہلے اس کو حاصل کریں گے۔ غریب ممالک کی آہستہ آہستہ ہی باری آئے گی۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ نہ سوچیں کہ ویکسین آئے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی کا طریقہ کار بدلے۔ کافی سائنٹسٹ ایک دوائی اور ہے جس پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ دوائی اس لیے ہے کہ وائرس کے ساتھ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف میں کمی کی جائے۔ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی میڈیسن کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ نئی دوائی نکل آئی ہے یا فلاں دوائی جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ بھی کسی دوائی کی چرچا کر رہے تھے، لیکن بعد میں انہی کی فارمیسیز نے کہہ دیا تھا کہ یہ اس دوائی کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں نظر آ رہا۔ ایسے لگتا ہے کہ بعض دفعہ کمپنیز اپنی مشہوری کے لیے اس طرح کرتی ہیں۔ آج کل گورنمنٹ کانٹیکٹ ٹریسنگ انٹروڈیوس کر رہی ہے، جیسے کہ ساؤتھ کوریا نے دنیا کو دکھایا کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ جو ہے وہ کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے، اور یہ جاری رہے گا، بلکہ باقی سارے ممالک بھی یہی کریں گے حتیٰ کہ صحیح ویکسین نہ مل جائے۔ جیسے مختلف ممالک میں ایپ یوز ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ ایپ ہے تو وہ آپ کو نوٹیفیکیشن دیتا ہے کہ اگر آپ کسی مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یا تو جانے سے پہلے بتائے گا کہ وہاں پہ وائرس ہے، یا پھر جب آپ مارکیٹ سے ہو کے آتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ وائرس تھا۔ یا آپ کبھی کسی شخص کو ملتے ہیں تو اس کی انفارمیشن بھی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس وائرس ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایپل اینڈ گوگل وہ بھی اپنے کانٹیکٹ ٹریسنگ جو ہے وہ اس کے ایپ بنا رہے ہیں۔ گورنمنٹ ایک مینول سسٹم بھی استعمال کر رہی ہے، جیسے کہ UK میں 26,000 لوگوں کا صرف یہی کام ہے کہ وہ پتہ کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو کرونا ہوا ہے اور وہ جس کو ملا ہے ان کو ٹریس کر کے انفارمیشن لے رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن بھی کم ہوں گے، لیکن جہاں پہ کیسز بڑھیں گے دوبارہ سے لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ ہمیں کچھ فریڈمز بھی ملیں گی، لیکن پہلے کی طرح سب نارمل نہیں ہوگا۔
یعنی ہمارے لیے ایک نئی نارمل روٹین ہو جائے گی ہے۔ اپنی حکومت کی ہدایات پر عمل کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر حکومت لاک ڈاؤن لگاتی ہے تو اطاعت کریں، یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ورنہ پوری دنیا کی اکانومی کولیپس ہو جائے گی۔ اس لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ایک دم نہیں بلکہ سٹیجز میں ختم کرنا چاہیے۔ کچھ سوال آپ کے لیے بھی ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ کیا دوائیوں والی خبریں صحیح ہیں؟ اور اگر صحیح ہیں تو روزانہ افیکٹڈ لوگوں کی نمبرز ہائی کیوں ہو رہے ہیں، خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں؟ کیا صحیح ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو۔